اور آپ کی نبوت کو پہچاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے مقام تو ہے ہی بڑا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے نسب کے حوالے سے بھی بڑا نسب دیا۔ آج ہم سے بھی سوال ہوتا ہے، آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سی قوم ہے؟ کس قبیلے سے ہیں آپ کا حسب و نسب کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، لیکن جب ہم جواب دیتے ہیں تو بڑا دڑلے سے اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں حسب سے ہیں، فلاں نسب سے ہیں، اور ہمارے یہ قبیلے، ہمارا یہ نسب و نسب یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کبھی اپنے حسب و نسب پہ ناز نہیں کیا، لیکن جب سوال کیا گیا تو آپ نے جواب ضرور دیا کہ ہاں میں فلاں نسب سے ہوں، فلاں نسل سے ہوں، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے ہوں۔ تعارف ضرور کروایا لیکن فخر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو جناب سیدنا واصلہ بن اسقا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا ہے، کنانہ سے پھر اللہ نے قریش کو چنا، قریش سے پھر اللہ نے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ آپ اعلیٰ نسل والے، عظیم لڑی سے تعلق رکھنے والے، انبیاء کے سلسلے سے آنے والے ہیں، اسی لیے ایک مرتبہ جب بادشاہ روم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، روم کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم جس علاقے سے چھوڑ کے آئے ہو، جس شخص کے تم متعلق مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، مجھے بتائیے ذرا وہ کس حسب و نسب والا ہے؟ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اعلیٰ نسل والے ہیں۔ اور بادشاہ روم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو کہنے لگا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، اللہ کی یہ روایت رہی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اعلیٰ اصل و نسب سے ہی قوموں کے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اگر وہ نسب میں اعلیٰ ہے، حسب و نسب میں عظیم ہے تم میں سے، تو میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ میں اسے نبی مانتا ہوں نہ میں اس پہ ایمان لایا ہوں، لیکن میں تمہیں اتنا تو کہہ سکتا ہوں اگر وہ نسب کے حوالے سے اعلیٰ ہے تو یقیناً وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ ایمان نہیں ابھی لایا، دیکھا بھی نہیں، لیکن صرف رسول اللہ کے حسب و نسب سے واقفیت حاصل کر کے کہنے لگا کہ وہ اگر حسب و نسب میں تم سے اعلیٰ ہے
تو پھر تم جان لو کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ نے ہمیشہ اپنے رسول اعلیٰ نسب سے بھیجے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ ہمارے لیے بڑی، آپ یوں سمجھے کہ بڑا انعام ہے اللہ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابھی آپ کو نبوت نہیں عطا کی، ابھی آپ کو رسول نہیں بنایا گیا. ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف گمراہی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کے اندھیرے تھے، ہر طرف لوگوں کا ایک اپنا ہی رواج اور قانون بنا ہوا تھا. غریب، ناتواں، فقیر لوگ تمہارا تو ظلم و ستم کے شکار ہو رہے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر ترس کیا، رحم کیا، اور رحم کرتے ہوئے اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور جب اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت دی تو اللہ نے آپ کی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، اتنے بہترین کام میں اللہ نے دیے، بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین زبان بھی، قوت گویائی بھی، کام کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، لکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین قسم کے ہاتھ عطا کیے. چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں مضبوط اور توانا قسم کے پاؤں عطا کیے. سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین دماغ دیا، اور ایمان کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین دل بھی عطا کیا ہے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں لہذا یہ میرا تم پہ احسان ہے، میں نے تمہیں کام دیے، میں نے تمہیں یہ سارا جسم دیا لہذا یہ میرا تم پر احسان ہے. نہیں، کبھی بھی اللہ نے احسان کا ذکر نہیں کیا. سب کچھ دیا اور کہا میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، اس لیے تمہیں دے رہا ہوں. یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تمہیں دی ہیں تو یہ میرا احسان ہے تم پر. کبھی بھی اللہ نے یہ سب کچھ دے کے احسان نہیں بتلایا. اور کتنا خوبصورت جسم اللہ نے دیا. آج ہم اگر 10 روپے کسی کو دے دیں تو 10 سال اس پہ احسان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ انمول جسم دیا لیکن کوئی احسان نہیں کیا. لیکن ایک موقع آیا پھر اللہ نے کہا ہاں یہ میرا تم پہ احسان ہے. اب اللہ نے احسان جتلایا اور اپنے احسان کا ذکر اللہ نے کرتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. بلا شبہ یہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پہ احسان کیا. کیا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے رسول بھیجا. کہاں سے بھیجا؟ فرمایا من انفسہم، انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا، انہی میں بھیجا. ہم نے فرشتوں میں سے رسول نہیں بھیجا، ہم نے نہ نوری نہ ناری مخلوقات میں سے رسول بھیجا ان میں سے، بلکہ ہم جانتے تھے وہ انسان ہے